يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام علیکم یا سیدی اللہ وعلیہ وصحبہ یا سید اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي مقيم قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا زينة العرش العظيم. قرآن مجید فرقان حمید کے احکام انہوں مٹاون واسطے کافر خود مسلمانوں کو ہی تیار کیتا ہوا ہے اور خود یہ بدنامی اپنے نال نہیں لگنا دینا چاہتا. وہ کہتا ہے یہ کام اسلام کے قتل اور ختم کرنے کا کام مسلمانوں کے ہاتھوں کراوا پھر چاہتا. نظام ایسا بن گیا ہے اور بن رہا ہے، نظام سیاست کا اور نظام تعلیم کا اور ماحول معاشرہ کہ خود سارے مسلمان لوگ اسلام کا دعوی کرنے والے اسلام کو ختم کرنے در پے اور ان کے خلاف بغض اور نفرت سینے چ رکھنے لے سوچ نہیں سکتے اور انہوں روزمرہ اپنے عمل کے نال اپنے قول نال اپنے عمل کے نال زہر نہ کرے. کر سکتے کافر نہیں آن کے ساڈے اسلام کو ختم کر رہا یا اسلام کو روک رہا. آپ ہی اسی رکاوٹ ہے اور آپ ہی اسی اس کو ختم کرنے کی سوچ نہیں. مثلا اللہ دیکھو پھر گل دہرانا بے حیت فحاشی ننگا پن ایسا کام ہے. کوئی بھی مذہب کی کتاب کچھ اٹھاؤ گے نا یہ حرامی لکھا ایران کا خمینی وہ کتابیں میرے کو پڑھی ہیں، شیعہ دیا کتابیں میرے کو پڑھی ہیں. میں اس کے اندر تمہیں بتا سکنا کہ انہیں کتنا فحاشی اور یعنی کے خلاف لکھے ہے، بے حیائی کے بغیرتی کے خلاف کتنا انہوں نے کتابیں بھریاں پڑھی ہیں. میں بیان بھی کیا گئی ہاں سوابی مذہب کی کتابیں دیکھو. آج کل مسئلہ مسالے دیا ہوا ہے، جس مذہب کی کتاب دیکھو گے نا اس اندر ہوگا یہ تمام چیزیں ہوں گی. لیکن ماحول معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ یہ چیزاں انہاں چیزاں کے خلاف بولنے والا جڑا ہے وہ متون ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، وہ اعلان کان کرتے ہیں، وہ دہشت گرد فسادی فتنے بعد انتہا پسند پتہ نہیں کہڑے کہڑے لانتی الفاظ نال انہوں یاد کر کے دبا دیتا جاتا ہے. کسی محلے کسی مسجد کسی علاقے میں انہوں برداشت نہیں کیتا جاتا. میں اگلے دن بھی گل کی تھی، میں کہہ سکتی ہوں جہے امام مسجد جو اعلان کرتے ہیں کہ روزے داروں جنت کے حقداروں اللہ رسول کے پیاروں روزہ رکھ لو تو روزہ چھڈ لو اعلان کرتے ہیں. یہ اپنے سپیکر کسی نے یہ بھی کہہ دیں کہ مسلمانوں اور روزے داروں اللہ رسول کے پیاروں اب بغیر بھی چڑھ دیں. روزہ چھڈ لو یہ یاد آ جاتا ہے. اس سپیکر جو بغیر بھی فحاشی حرام خوری کیڑے کیڑے کبیرے گناہ نے جڑے ساڈے اندر بالکل جنہاں دے سب دا اتفاق ہے. سب صحابہ کرام قرآن کے واضح لفظ نے ہے جی او مسلمانوں قانون مصطفیٰ تو راضی کی کھڑے ہو اوے اللہ کا قانون پورا کرو او چور کے ہاتھ کٹن دیا سزاواں ساریاں اسلام دیاں وہ لیا ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخاں کا ساتھ نہ لے ہوئے. دیکھو
تسی خود سمجھدار ہو ساڈے ہاتھوں کیویں اسلام قتل ہوتا ہے. نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ خود اسلام قتل ہو رہا ہے ساڈے ہاتھوں. گستاخ رسول کی سزا کہی جاتی ہے بڑی کیا جاتا بڑی, لیکن سچی دسو ساڈے ہاتھوں گستاخ رسول عزت پاتا ہے کہ ساڈے ہاتھوں گستاخ رسول نجات پا کے عزت پا کے احترام نال باہر جاتا ہے یا پھانسی تے چڑھتا ہے؟ سچی دسو جھوٹا بول رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی گستاخی نہیں ہوئی. ہزارہ گستاخیاں ہوئی ہیں خودیاں اور یہ حال ہے کہ گستاخی نو گستاخی ہی نہیں سمجھا جاتا. خیر میں تو اس پاس بحث پہنا نہیں چاہتا, بہت لمبا موضوع ہے, لیکن ایک مثال کے طور پہ آپ کرنا چاہنا کہ دسو ساڈے ہاتھوں کیویں قتل ہو رہے. گستاخ رسول سانو چپ کران واسطے گستاخ دے قانون کا ایک نام دتا گیا, لیکن عملاً ماحول معاشرے کے اندر ایسا نظام قائم ہے کہ ہر گستاخ کی حمایت ہے, ہر گستاخ کی حفاظت ہے, ہر گستاخ کا احترام حیثیت. یہ ہوں ذہن چ رکھو ہر مسجد نہیں ہوتی. اے اسلام ہے جڑا میں دس رہا اسے اختلاف نہیں ہوگا. جی گل کرا سب اتفاقی ہوگا. ہر مسجد نہیں, ہر نمازی نہیں, ہر روزے دار نہیں, ہر روزہ نہیں, ہر نماز نہیں, ہر مسجد نہیں. یہ اللہ نے قرآن کا فیصلہ. سبحان اللہ. سورت توبہ کھولو. کہڑی سورت توبہ؟ میں کہنا ہوں میں کہ جڑے پیچھے نمازی کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تاریخ ہے اصل گل ہے بھی وہ سر سن کے تاں کھڑے ہوتے ہیں. پچھلے کو پتہ نہیں ہوتا اگلا کی پڑھ رہا ہے کہہ کی رہا ہے, تو امام کو بھی زیادہ تر پتہ نہیں ہوتا میں کی پڑھ رہا. جی پتا ہوگا تو دستا کون ہے. جی سیدھی قرآن کی جہی آیات پڑھ رہے ہوں سن رہے ہوں اگر وہ سارا مطلب دس دے نا تو سویرے چھٹی ہو جائے امام کی. امام کو چٹ نہ چڑھا مسئلہ ہوں میں قرآن پڑھنا پڑا. سبحان اللہ. نے قرآن سورت توبہ کے اندر فرمایا ہو سبحان اللہ. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. سبحان اللہ. جنہاں لوگوں نے مسجد بنائی اسلام کے مسلمانوں کو نقصان دینے کی خاطر. اللہ کا قرآن آیت بات طرح پڑھو نا جی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن خالف الله ورسوله. آگے ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. آگے والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. اللہ فرماندا ہے جڑے لوگ مسجد بناؤندے نے مسلماناں نو اسلام نو نقصان دینے کی خاطر اور کفر کی خاطر مسجد بناؤندے نے. مسجد میں کفر کی خاطر یہ کیڑی صورت ہے؟ سورہ توبہ. توبہ کیڑی سورہ توبہ. ہو سکتا ہے اس سورت توبہ کا بیان سن کے کئی کنا نو ہاتھ نال آکھن توبہ توبہ. یہ بھی قرآن میں کیا مسجد مسجد مسلمانوں کو نقصان دینے واسطے جڑے بناؤندے نے کفر کی خاطر بناؤندے نے وتفریقا بین المؤمنین مومناں نو پالن کی خاطر بناؤندے نے وکھرے وکھرے کرن کی خاطر بناؤندے نے تاکہ مسلمان ایک نہ ہو انہاں دی طاقت ایک نہ بنے ایک نہ ہو کمزور ہو جان جدا ہو گئے. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. کہ اللہ رسول کے دشمناں کافراں دے واسطے مورچہ بناوندے نے. سبحان
مسجد جو پہلا مقصد ہے اصل مسجد نیکی واسطے بنائی، نیکی واسطے بنائی، دین واسطے بنائی، اسلام واسطے بنائی، مسلمانوں واسطے بنائی، سارے نمازاں پڑھنے اس واسطے بنائی، ایک قسمہ بھی نال کھان گے لیکن پروردگار فرمان واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ حضور سرکار نے پیچھے نماز پڑھنے والے منافقاں نے بنائی سی، منافقاں بنائی تھی، مقصد ایسا کافراں نال یاری رکھتے سن، یاری پالن کی خاطر انہاں لانتیاں دی جاسوسی کی خاطر انہاں دے اغراض مقاصد پورے کرنے کی خاطر وہ مسجد بنا کے لانتیاں نے نبی سونے کا مقابلہ کیا، مسجد بنی خدا کے مقابلے واسطے، مسجد بنی دین کے مقابلے واسطے، مسجد بنی رسول اللہ کے مقابلے واسطے۔ وہ معلوم ہوا جب پہلے دن حضور نے دور کے اندر کی مسجد بنی ہے، پتہ لگا کہ چنگے دور کے اندر منافق ایسا مسجد بنا گئے ہیں، پھر پہلے دور پہ آ رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ معلوم ہوا ہر مسجد مسجد نہیں، ہر نماز نماز نہیں، ہر روزہ روزہ نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریا زندہ آباد۔ ہوئے خدا کا گھر، قرآن کے مطلب بیان کرنے کی اجازت ہی نہ ہوئے۔ وہ چنگا مسلمان رب نے بھیج سارے کھولے نے، پر آپ بدھو ہے حق یا بدھو ہے یا منافق، دو ہی گلا ہے، یا عقل کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں، یا منافق ہے۔ ورنہ رب وحدہ لا شریک رکھ دیتا، مسجد بھی دین دکھانے واسطے بنائی جاتی ہے، حضور کے دور میں بنی ہے۔ اور سجنا تا کر کے سارا کلندر اقبال فرماؤں پوچھنا اقبال دس ہر مسجد مسجد ہے، وہ کھلونا چاہیے، وہ عبادت کرنی چاہیے۔ وہ کہتا نہیں، قرآن کی حقیقت کو سمجھنے والا سی، قرآن کی روح کو سمجھنے والا سی۔ آپ فرماتے ہیں، رب فرماندا ہے فرشتیاں، او فرشتیو مسجد آجدیاں بڑیاں ٹائل والیاں نے، بڑیاں ٹائل والیاں پتھراں والیاں نے، مرمر سنگے مرمر لگے نے، لیکن فرشتیوں کی کرو؟ فرشتیاں اللہ فرمانے اقبال کہتا ہے، فرشتیاں بھی اقبال اللہ فرماتا ہے میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے۔ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ سبحان اللہ، میں کی کراؤنا مصیبت جسے میرے غلام دین کی گل ہی نہیں کر دیں۔ سبحان اللہ، فرمایا میں مصیبت بڑھیا انہوں ڈھا دو،
دین دی ہوندی رہی ہے وجہ دستے نے اقبال وجہ دستے نے کہ رب فرمان ہے وجہ کی کیوں میں بیدار کیوں آوازار فرمان ہے حق را پس سجود حق را پس سجود سنم را پتواف یہ عجیب نمازی نے میرے بھی سجدہ کر رہے ہیں خدا کا طواف بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ حق را پس سجود سنم را پتواف خدا کا طواف بھی کرتے ہیں کفر دی اطاعت بھی کرتے ہیں کافر نے ہر کفر کے منصوبے سے بھی چلتے ہیں مینوں بھی سجدے کر رہے ہیں یہ عجیب نمازی نے حق را پس سجود سنم را پتواف بہتر ہے چراغے حرم و تحر بجھا دو سبحان اللہ دیوے بجھا دو مسیحا میری دیوے بجھا دو میں فرق نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا وہ بھی کفر نال لگ جاتے ہیں سیاست ساری فلانے سارا دین چھوڑ کے کفر نال لگ جاتے ہیں حق نال بھی کسی ویلے چھوڑ جاتے ہیں جو الو سیدھا ہوتا ہوئے الو سیدھا ہوتا ہوئے اس نے دین کیا جانا ہے جس نے الو سیدھا ہونا ہوئے کفر بنو پھر کفر نال لگ جاتے ہیں وہ آنے ہو جلان کی نمازی میں نہیں چاہیے اور میں نے وہی نمازی چاہیے نہیں جنہیں حضرت بلال ہند کھڑے رہنے والے سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ اچھا یا زندہ باد زندہ باد کیوں امام مسجد کیوں ڈرتے ہیں مسجد سیدھی گل کیوں نہیں کرتے میں نے کہا چشتی صاحب یار تو تو کر دینا دوسرے نہیں کرتے میں کہ کیوں نہیں کرتے کہتے ساڈے تو کرتے نہیں میں کہے دس وہ تو ڈریا ہو گیا بے ایمان تیرے جیسے تو کیا کرتا ہے خدا کی سیدھی گل نہیں کرتا تھوڑے تو کیا کرتا ہے اور تھی کتنے بڑے بے ایمان جو پتا ہوئے کہ یار میں میری دین کی سیدھی گل کرنی ہے پوری کمیٹی میرے نال موڈے نال موڈا لڑا کے کھڑی ہو گئی تو ڈرے کیوں وہ جو ڈرتا ہے ہر بندہ آتا ہے مسیح مولوی سیدھی گل نہیں کرتے کریے یہ نہ کہ ٹکر کو کھا لائے وہ یہ دس جی انہوں کا ٹکر انہوں کا ٹکر سچی گل کردیا بند نہ ہو کیوں ڈرن یہ مطلب ہے آج مسئلہ ان کا رہ گیا ہے ادھر مسیطے آتا ہے تو پر مولوی کا مطالبہ رکھتا ہے سیدھی گل کی تو ٹکر بند سدکے جانا ہے مسلمانوں تو جہاں سیدھی گل نہیں ٹکر بند کر دے حکومت والے اونج بند کر چڑتے ہیں مسیطا والے ٹکر بند کر چڑتے ہیں مڑ مڑ وہی آخر مڑ میں ڈیفینس سے یہ وہ جڑے وسلے نے پیچھوں کھلوتے نے سر فٹ کے مولوی نو آدھے نے تو بھی ڈگے کا ڈگیا لگا رہو اسی بھی چپ کر کے کھلوتے ہیں جی تو اسے قرآن کا ترجمہ کیا کرتے سی غیر کوئی ٹکر بند سبحان اللہ سچی دسیا جی ایماندار دسیا جی جو کچھ سارے جو کچھ کرنے ہیں قرآن کے مطابق سچی بولیا جی پولیٹیکل مذہب بنایا سیاسی مذہب دنیا جتھے دنیا کی غرض ہوئے دنیا کا فائدہ ہوئے
گنجے اندر نے تو ہوں قرآن یاد ہونا ہے. جب کوئی باہر آ جاتا ہے اس میں قرآن بھول جاتا ہے. یہ تو منافقت گئی. اس دیر کو ہم میں ہے غرض مند پجاری سادہ قلندر اقبال فرماتا ہے اس دیر کو ہم میں غرض مند پجاری رنجیدہ پھولوں سے اوت کرتے ہیں خدایا. اللہ اکبر یا رسول اللہ اچار یار زندہ باد زندہ باد سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. اور سونے قرآن رمضان نے چاہیا یہ سال آستا ہے جی. قرآن رمضان نے چاہیا کہ سال واسطے ہے. یہ قرآن رمضان ہے تو رمضان واسطے نہیں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ لگی؟ قرآن کے مہینے سے آیا ہے؟ رمضان ہے رمضان سے آیا. پر سال واسطے آیا کلے رمضان واسطے نہیں آیا. سبحان 12 مہینے رمضان کا ایک قرآن کا ہزار کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن تو نالیاں نہیں بنتا. قرآن نالیاں نہیں جانا. کہڑی جگہ جتنے اخبار میں رول دے قرآن کے نام نے قرآن میں رول دے ٹرکاں کے حساب دے ایسا پتہ نہیں کہڑی تھاواں تو قرآن چک رہے ہیں. ہوں تو قرآن کی عزت قدر ہی نہیں. کیوں نہیں قدر رہی ہوگی؟ اقبال دس گیا وہ فرماتا قدر اس واسطے نہیں رہی یہ قوم سمجھتی ہے قرآن کا ٹکڑا ہے ناقص ہے ضرورت پوری نہیں کرتا. وہ یارو کیڑی ضرورت پوری نہیں کرتا. ابھی یار قرآن جڑا ہے نا کافراں دی غلامی کا سبق نہیں دینا. اس واسطے ہوں کی کرتے اسی غلام بننا چاہتے ہیں. یہ غلامی کا سبق نہیں دینا تو قرآن پھر آپ ناقص سے ادھورا ہو گیا. یہ شعر سنانا جڑا مطلب یہ اقبال فرماتے ہیں غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقصی ہے کتاب. سکولی غلام جڑے نا انگریز تھے انہوں کا مقصد تھی ان غلاموں کا یہ مقصد ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقبال فرماتا ہے سکولی کہتے ہیں قرآن پورا ناقص پورا نہیں. وقت کی ضرورت نہیں پوری کرتا پر تھوڑی کہڑی لوڑ پوری نہیں ہوتی. کہتے آسانیاں اجازت دے انگریز کی غلامی پر یہ نہیں دینا. یہ دینا غلام رہنا ہی صرف اللہ رسول کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک غلام اللہ رسول کا لو اصا کفر کی غلامی کرنا چاہتے ہیں. یہ اجازت نہیں دیتا طریقہ ہی نہیں دسنا کیویں بننے. وہ تو کسی انگلش کی کتاب کسی سکول نہیں انگریز نے غلام کے ٹٹو بن کے بات نسلیں گے. کوئی غازی اپنی شہید ہو جائے بنا سکتا ہے. غلام کے ٹٹو قرآن کو پھیر نہیں پا سکتے. قرآن کو پھیرو نہیں پاؤنے اللہ نے آزاد بندے ہر مسجد میں سے ہر نماز نہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بڑی مسجد خدا نے بنائی ہے جگہ دے دی ہو گئی.
دیکھنے صحیح حضور کے دور چلیا داغ کھیل لیا اس دور حضور کا زمانہ چنگا سی کہ یہ چنگا چنگے دور کے اندر بھڑے بھی ہے سر نے کام اتنا بھڑا کتنا مسجد بنائی اللہ نے محبوب نے حکم ہویا جیڑی انہیں مسجد بنائی یہ گراؤ اللہ نے محبوب نے گرائی حکم ہویا مدینے کی ساری مٹی اور گند خرابہ ایک ہی سٹیا کرو آج بھی اس مسجد انتہار کی جگہ دے جا کے دیکھو مدینے شریف کے اندر لیٹرین بنے اس مسجد کی تھان سے کی بنے اگر ہوں کچھ اور بن گیا شک کیا پتا لگا پہلو گند سٹیا جاتا ہے دسو مسجد کو گرا کے گند کو سٹایا ہے بول رہے سبحان اللہ یاد آخو بندے چنگے ہو گئے نے کہ حضور دے دورے تے منافق ہے سن تے ہن بالکل سارے صاف ہو گئے ہن تے گندا منافق بندہ ہے ہی نہیں اس واسطے نہ ان کی کوئی مسیت بن سکتی ہے نہ نماز تے نہ روزہ جی آخنے ایسا کہ زمانہ حضور نے فرمایا ہر وقت تھکان والا پہلے نال پہلے ہی ہونا ہے سچی دسیا جی آپس میں بیٹھے بزرگ سامنے بیٹھے نے بزرگوں آج 40-50 سال پہلا میں 50 سال کا بیٹھا اس لیے لاہور بیٹھے جس لیے لاہور کے آس پاس کوئی سکیم نہیں سی ہوتی کوئی یہ سڑکیں نہیں سن ہوتی ٹوٹیاں سڑکوں کے اتنے اصل بھی جتیاں توڑیاں دیتے لیکن ایمان نال دسیا جی اس ویلے کو بندیاں میں گدیا پایا ادب یا کوئی انسانیت ایسی کہ اج جی میں پیچھا ہٹتے جاؤ گے سبحان اللہ آخر جس نے صحابہ کے ماحول پہنچو گے تو تمہیں اتنے فرشتے کی ہاتھ بن کے کھلوتے شرمندہ نظر آؤ گے سبحان اللہ ہو گیا حضرت عامر بن عاص نے جس نے فتح مصر کیتا ہے اسکندریہ کے علاقے کی مسجد بنائی ممبر بنایا خطبے آتے حضرت عمر نے فرمایا کی گل ہے تو عوام توڑتے ہونا چاہتے اور تو کھلو کے نہیں سکھا سکتا کھلو پر ایک گل ہے تمام کے برابر کھلو کر کیوں اتنے تو ممبر بنائی گئی پوچھا ہو گے کہنا چاہتے انہوں کا مقصد کی تھی یہ مقصد کی تھی ممبر بنانا جائز نہیں لیکن دسنا چاہتے سر حاکم بن گیا تو اونچے ہونے میں سوچی نہیں وہی بن کے رہنے کے سبحان اللہ بولو تو صحیح سبحان اللہ ایسے بھی آئی تھی کلچر بھی آئی تھی یہ بندے بھی آئی تھی گٹی بھی آئی تھی فلانا بھی آئی تھی بھی آئی تھی کا مطلب ہوتا ہے وہ ہے ہی باہر کی بنا وہ بندے تو وکھرا ہی رہے گا کیونکہ باہر کی بنا بندے تو وکھرا پڑے گا بندے سے بیچ نہیں پڑے گا وہ کوشش ہو ہاں اس لیے رل جائے گا جس نے گلو سیدھا وقت آنا اس لیے یاد آنے یہ لگنا ہے بھائی یہ ہے یہ ساڈا مزدور کہ جس وی الیکشن پک جانا ہے بابے ہو رہا پھر جانے موڑ تو ہاتھ ملاوے گا جی ہاتھ مل جائے موڑ بھی آئی تھی یاد آ جانی یہ کہنا جی پولیٹیکل مطلب میں عجیب گل سنا میں جیل چ رہا کیمپ اتنے نا میری مشقت نہ پائی سی لنگر کھانے روٹیاں گننے کے میں لنگر کھانے میں ایڈی بڑی سکرین لگی سی ایڈی بڑی ساری دیہی انڈیا دے پاکستان دے جو لنگر کھانے لگنے تو آئی نال سی لنگر کھانے دے گودام لنگر آستے گودام خام مال ہوتے پیا سی ادو پہ لکھیا سی اللہ لا یحب الخائنین اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا
میں اتنے پولیس والا ایک بزرگ سی، میں بزرگ میں کیا حضوری فرماؤ اتنے خام مال جتنے گودام پیا اتنے تو اتنے آیت لکھی جی یار کنجر خانہ ہے ساری دیہی لگا ہے یہ واسطے جناب کو قرآن آیت لبھی نہیں یا جناب نے کوشش نہیں کی تھی لبن میں گیا جتنے کنجر بنا بے دین بنا تاکہ تے غلام رہن اتنے تو سان ساری دیہی کنجر خانہ لاؤنا تاکہ پاگل بدھو بےمان بدھو ہوگا تو تمہیں سلامت کرے گا تاری ہر گل کا اندر لبیک کرے گا جتنے چار چیزاں پہ نے کچیاں تو تمہیں پتا ہے اتنے یہ ہوئی قیدی جڑے نے وہ مزدوری کرتے ہیں یہ کدھر چک کے نہ لے جان یہ گھاٹا آنا ہے حکومت نو جتنے حکومت نو گھاٹے کی گل ہے اتنے قرآن یاد آ گیا قوم دے دین ایمان تے عزت غیرت تے گھاٹے کی گل ہے اتنے قرآن یاد نہیں آیا سبحان اللہ منافقت کے نام ہے میں زیادہ گلا بہتیاں نہیں کرتا کیونکہ پھر بچڑیاں نے 30 سپارے قرآن رمضان بچ سکتا ہے جب سمجھ نہ آئے جی ایک آیت سے سمجھو تو موڑ بھی اپنی بچڑی پیران نہیں بچڑی عوام کتنے سبحان اللہ میں تو ہوں پیران کے آستانے میں تقریریں چھڑ دیتی ہیں میرے کو منگے نا میں پیر جی صلاۃ السلام اگر کہ وہ میں کیا حضور دین مننا تے دین تے رہنا تواڈے بس دی گل نہیں پانی اللہ کا فقیر سی موت سے زبان سی کتب سی زبان آپ فرماؤں سن بیلی جو اللہ بندہ بناوے صاحبزادہ نہ بناوے کیوں فرماؤں سن بندہ کے صاحبزادہ مقابلے میں رکھ دے سن یہ مطلب ہے صاحبزادہ خدا بنائے وہ بندہ ہے ہی نہیں صاحبزادہ خدا بنے بیٹھے میں کیا پیر جی میں سیدھی گل کر دے گی تمہیں پچڑی کوئی نہیں ہے میں رولا بن جانا تے مرید آخر کے اللہ سارے پیر کی گستاخی ہوگی میں بدھو یہ بے وقوفا نے کام بدھو والے میں بھی کرتا بدھو نہیں بنتا تاری مہربانی تھی اپنے گھر سونے میں اپنے گھر سونے جی کوئی آ جائے گا سننے واسطے ہے میرے کو شوق شوق نالوں سناواں گا دوجے نے گاٹے پینے نہیں تو ہوں بھی میں اس کو زیادہ تے گاٹے بھی نہیں پینا چاہتا خدا کرے تمہیں یہ بچاؤ کی توفیق سبحان اللہ آمین قرآن والے محبوب کا صدقہ سچ دے رہن تے سچ دے اوپر مرن کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہاں ایتھے میں مسئلے دی آخر جیدی وضاحت کر دینا بزرگاں فرمایا تدریس واسطے رونا کالا خلاف جائز اور نجائز مقصد حضرت عمر کی گل سنانا آپ کے دور کے اندر آپ نے کوئی کیس آ گیا توجہ ذرا پہلو حضرت عمر میں کوئی جھگڑا آ گیا بندے نے داڑھی کائی کی تھی رشتہ لینے کی خاطر تاکہ اگلے سمجھ جو آنے ہیں انہوں نے بعد میں پتہ لگا بعد میں جو چتر جس پہ بعد میں جو ہوتا ہے وہ وہاں چتر جس پہ انہوں نے کیا حضرت عمر کے روڑا پا دیتا ہے سنت دھوکا کیتا ہے آپ نے فرمایا چلو چھٹ بوڑھی چھٹ سیدھی کر دھوکا کیوں نہیں کرتے تو لیکن واسطے جائز نہیں کہ جی اپنے گھردیاں راضی کرنا ہوگا تو پھر جائز ہے ٹھیک ہے جہاد واسطے بھی جائز ہے ٹھیک ہے تو کئی یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب عالم بندہ ہوتا ہے ہاں جی یہ بھی اس جہاز رہتا ہے مخالفہ ہر طرح کے بندیاں کے سامنے بولنا ہوتا ہے یہ بھی اگر اس حالت اپنے آپ کو روک داب رکھے تو جی وہ یہ بھی علماء نے لکھے ہے ہاں جی اور میں حالے تک خود نہیں دیکھا لیکن سنیا بیان بولے کہ حضور سیدنا پیر مہرعلی شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کتاب شریف لاؤتے سن لیکن علماء نے یہ وضاحت بھی نال کی تھی کہ منہ ہوندے نے ایک ہوتا ہے بزرگ پورے اس حال سے کہ منہ نو بٹ پہ جان
اس نے کالا حساب نہ لاوے، کیوں اس نے تو سزا کی بن جانا ہے۔ اگلے آدمی لے بڈھی گھوڑی کے لال لگام حالے بھی گواہ بنتا ہے۔ تو جی اس حال چ نہ ہو گئی، اس کو پہلی عمر حضرت ابو بکر صدیق پاک دے والد گرامی حضرت ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت صدیق اکبر جس نے انہوں نے لے کے آئے نے حضور کی بارگاہ میں اپنے والد میں، حضور نے انہوں کی چٹی داڑھی مبارک بیٹھی، حضور نے فرمایا غیر الشیخ وجنبوہ سواد، اور کالا کو بچ کے داڑھی کا رنگ بدلو، سفیدی بدلو۔ اس وقت حضور نے نام فرمایا سی کہ حضرت ابو قحافہ اینے بڈھے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے چک کے لیا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی ہے کہ چک کے لیا انہوں اس حال میں بڑھے واسطے حضور نے فرمایا داڑھی رنگ لو، پیلا رنگ مہندی والا یہ لیکن کالے تو بچیا جی۔ علماء نے فرمایا اس کو اگر حال اچھا ہو گیا جس کے اندر غرض اچھی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لا سکتے عوام بھی تو مولوی بھی ہے جی۔ سونے میں اس پاس جانے نہیں چاہتا کہ چند نکل کوئی حکومت والا کہتا ہے جو بندی کہتا تھی کہن لو چھٹو انہوں نے کرن بھی انتظار کرو کہ بابے ہونے نے کی کام کرنا ہے انہوں نے یہ نہ اسے کچھ کرتے رہنا ایسا اس پاس نہیں جاتا۔ میں صرف تمہوں جنہیں ایک سمجھانا چاہتا تھا انہیں ایک سمجھا پہ گل سمجھا، باقی اسی جانتے ہیں جنہوں نے انکار ہے ونادی ہوئے ان کی تبلیغ نہیں خریدی جی۔ ایک مسلم انادی انکار دیتے ہو ایک جہالت کا انکار ہوتا ہے، ایک انادی انکار ہے، انادی انکار دیتے ہوئے ان کی تبلیغ نہیں خریدی جی۔ ابلیس واسطے اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، کیوں نہیں بھیجا؟ ان پتہ تھا نا وہ جان کے پوت مقابلہ پھرتا ہے نبیاں نے نبوت دین اور شریعت اور مسلمانوں کو تبلیغ کر کے توڑ پہ یہ بھی تو بننا اجازت چاہنا تو ساری کر دیں۔ آخر دعوانا